السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق رمضان کریم کورس میں سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ آن لائن کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میں آپ سے روزانہ یہی کہتی ہوں، اس کلاس کا حق ہے کیا؟ اس کلاس کا حق یہ ہے کہ ہم اس میں جو سبق پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار یا پھر اپنی روزمرہ کی مسنون دعائیں، وہ ہماری روٹین میں شامل ہوں اور ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ اس میں میرا پورا ساتھ دے رہے ہیں، آپ سب لوگ ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی جس مقصد کے لیے اس کلاس کو کریٹ کیا گیا ہے اس کا حق ادا ہو۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت اور علم میں عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی حدیث میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء۔ کیا مفہوم ہے اس حدیث کا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر روزہ افطار کرتے تھے، قبل ان یصلی نماز پڑھنے سے پہلے، اور یہاں پر نماز سے مراد مغرب کی نماز ہے، یعنی نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے روزہ افطار کیا کرتے تھے، کس چیز کے ساتھ؟ علی رطبات، تازہ کھجوروں کے ساتھ۔ تازہ کھجوروں کے ساتھ نبی علیہ السلام مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے۔ لیکن فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، لیکن اگر تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی، فَتُمَيْرَاتٌ، تو آپ خشک کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، جسے کہتے ہیں تمرن، اس کی جمع تمیرات، تو آپ تازہ خشک کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اور یہاں پر خشک کھجور سے کیا مراد ہے؟ جن کو ہم اپنی زبان میں چھہارا بولتے ہیں نا، چھہارا، تو چھہارے کو خشک کھجور کہتے ہیں۔ تو پھر نبی اسلام اگر تازہ کھجور میسر نہ ہوتی تو پھر آپ خشک کھجور سے روزہ افطار فرماتے۔ پر فَإِن لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ، لیکن اگر تمیرات بھی موجود نہ ہوتی، یعنی خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتی، تو آپ کیا کرتے؟ حسوات من ماء، حسا گھونٹ بھر لیتے، حسوات من ماء پانی کے گھونٹ میں سے، یعنی آپ چند گھونٹ پانی پی لیتے، تھوڑا سا پانی پی لیتے۔ کیا مطلب؟ روزہ کھجور کے ساتھ افطار کرنا سنت ہے، لیکن اگر کھجور میسر نہیں ہے، نہ تازہ نہ خشک، تو پھر آپ کس چیز سے روزہ افطار فرماتے؟ پھر پانی سے، تھوڑا سا پانی پی کے روزہ کھول لیتے۔ تو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ اگر کھجور نہ ہو تو نمک سے روزہ کھول لینا چاہیے۔ تو مجھے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جہاں سے یہ ثابت ہو کہ کھجور نہ ہونے کی صورت میں ہم نمک سے روزہ کھول سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، نبی اسلام نے کتنی آسانی فرمائی ہے، نمک سے بھی زیادہ آسانی فرما دی ہے کہ اگر کھجور میسر نہیں تو پھر پانی سے روزہ افطار کریں، یہ بھی سنت ہے۔ پانی سے روزہ افطار کرنا یہ کب سنت ہے؟ جب کھجوریں میسر نہیں ہیں، ورنہ کھجور سے افطار کرنا یہ افضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہاں یہ جو مشہور بات ہے نا کہ نمک سے افطار کیا جا سکتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پانی تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے
ہر جگہ میسر ہے، تو خدا نخواستہ اگر کہیں پر کھجور میسر نہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پانی سے روزہ کھولیں۔ اب چونکہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ کھجور نہ ہو تو نمک، تو اس لیے اب آپ کا فرض بن گیا ہے کہ آپ اس حدیث کو آگے پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں، انہیں سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کھجور نہ ہونے کی صورت میں پانی سے کھولنا بھی سنت ہے۔ جو نمک سے کھولیں گے تو روزہ تو ظاہرہ افطار ہو جائے گا، لیکن ان کو سنت کا اجر نہیں ملے گا پھر۔ تو کیوں نہ پھر ہم اپنی روزمرہ روٹین میں سنتوں کو زندہ کر کے اجر کے مستحق ہوں، جب ہمیں اس کی استطاعت بھی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور آپ پہ فرض اس لیے ہو گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، مجھ سے ایک بھی بات سنو تو آگے پہنچاؤ۔ تو آپ نے نبی علیہ السلام کی ایک بات سنی اور اسے آگے پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ جی، تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری کلاس کا اصل مقصد ہے صبح و شام کے اذکار اور مسنون دعائیں، یعنی کہ اللہ کا ذکر۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کس قدر فضیلت والا عمل ہے۔ دیکھیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال کی خبر نہ دوں؟ یعنی کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر ہے؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَارْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سونا یا چاندی خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس سے بھی بہتر عمل۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو، یعنی دشمن سے تمہارا آمنا سامنا ہو، اس سے جنگ ہو، قتال ہو، لڑائی ہو۔ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تو تم انہیں ان کی گردنیں اڑا دو، یعنی انہیں قتل کر دو۔ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ تمہاری گردنیں اڑا دیں، یعنی تمہیں شہید کر دیں، اس سب سے بھی بہتر۔ قالوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ضرور بتائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر، صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ کہ ہمارے پاس جتنی بھی جائیداد ہے اس سے بھی زیادہ بہتر اللہ کا ذکر ہے، جو کہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم جتنا بھی سونا یا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اس سے بھی بہتر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح اگر تم میدان جنگ میں بھی چلے جاؤ نا، دشمن سے تمہارا سامنا ہو اور اتنی شدید لڑائی ہو کہ تم ان کو قتل کرتے رہو اور وہ تمہیں شہید کرتے رہیں، اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم نے اس کلاس کو کریٹ بھی اس لیے کیا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہمارے پاس صبح و شام کے اذکار میں سے کون سی دعائیں ہیں۔ تو دیکھیے، یہ دعا آج میں نے رکھی ہے اور یہ سب سے آسان دعا ہے۔ یہ دعا ہم صبح شام پڑھیں گے اور اس دعا کو ہم صبح شام 3 بار پڑھتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الذی لا یضر مع اسمہ، اس کے نام سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس
ذکر کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے یا شام کے وقت 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ کسی بھی ناگہانی آفت سے یعنی کہ کسی بھی اچانک آنے والی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر ہم صبح اس کو 3 بار پڑھیں تو شام تک ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی بھی اچانک آنے والی مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم شام کو 3 بار پڑھ لیں تو صبح تک ہم اچانک آنے والی مصیبت سے کسی بھی شر سے محفوظ رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسری دعا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو یقیناً آتی ہے، اس کو بھی ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ہم صبح شام 3 بار پڑھیں گے۔ یہ ہماری جسمانی اور روحانی عافیت کے لیے یہ ضروری ہے یہ دعا۔ دیکھیے، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ آسان ہے نا؟ یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ آئیے اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے جسمانی صحت میں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت سماعت میں عافیت عطا فرما۔ قوت سماعت سننے کی حس، کہ میں دین کے احکام کو بہترین انداز میں سن سکوں تاکہ مجھے عمل کرنے میں آسانی رہے۔ اے اللہ، تو میری قوت بینائی میں عافیت عطا فرما، یعنی جو بھی دین کے احکام لکھے ہوئے ہیں میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اچھے سے پڑھ سکوں، مجھے سمجھنے میں آسانی ہو اور میں اس کو اپنے عمل میں لا سکوں۔ پھر تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں کفر اور فقر سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ دونوں دعائیں انشاءاللہ آج سے ہم اپنی روٹین بنا لیں کہ ان کو زبانی بھی یاد کریں، اور پھر صبح بھی 3 بار پڑھیں اور شام میں بھی 3 بار پڑھ کر ہم ان دعاؤں کے فضیلت کو پا لیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صبح و شام کے اذکار کے ساتھ ساتھ ایک دو اپنے روزمرہ روٹین میں جو ہمارے کام ہیں اس کی ہم مسنون دعا بھی دیکھتے ہیں۔ تو کل ہم نے نماز کے بعد کے اذکار دیکھے تھے، آج ہم اللہ کے فضل سے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے سوچا تھا کہ گھر سے نکلنے کی اور گھر میں داخل ہونے کی دونوں دعائیں رکھ دیتے ہیں، پھر میں نے کہا نہیں، ممکن ہے کہ جو آج اذکار ہیں 2 دعائیں اذکار کی وہ بھی آپ کو یاد کرنا پڑیں گے، تو پھر ایک دعا یہ تو اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہونے کی دعا کل کے سبق میں لائیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں گھر سے نکلنے کی کیا دعا ہے، اور یہ یقیناً آپ سب کو یاد ہے۔ اور انشاءاللہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری احادیث پڑھا دوں، سارے اذکار یاد کروا دوں، سلائیڈ پہ لے آؤں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہم اس میں سے کچھ یاد بھی نہ کر سکیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اتنا سبق پڑھیں گے کہ ہمیں آج کا سبق آج ہی یاد کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ اگر سبق اکٹھا ہو جائے تو پھر مشکل ہوگا، آپ کو پریشانی ہوگی، تو پھر ایسی کلاس کا مقصد وہ رہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے گھر سے نکلنے کی کیا دعا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کس طرح؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں اللہ کا نام لے کر نکلا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نکلا کے لفظ تو اس میں نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا یہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں اللہ کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس دعا سے ہمیں فائدہ کیا پہنچے گا؟ جب ہم گھر سے نکلنے سے پہلے اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہر آفت سے، ہر شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ممکن ہے یہ دعا آپ سب کو یاد ہوگی، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ گھر سے نکلنے سے پہلے اس دعا کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کے بعد آپ نے اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں کسی بھی کام کے لیے تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آج کے سبق سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ ان دعاؤں کی فضیلت جو بھی ہے، ان کا جو بھی اجر ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب اس اجر کو پہنچ جائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔